السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں یہودیوں کے جسم سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر پھر سے زندہ کیا گیا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسی لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اور ہم اس ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتائیں گے اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کے بہت ساری نسلیں اور فرقے ہیں، جیسے اسلام کے فرقے ہیں، مسلمانوں میں فرقے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں بھی فرقے ہیں۔ ان یہودیوں میں ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی چمڑی کا رنگ مردے کی چمڑی کی طرح پیلی ہوتی ہے اور ان کے جسم سے سڑے مردے جیسی بدبو آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا کپڑا یہ کچھ دیر کے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح دھول جیسا تار تار ہو جاتا ہے، یعنی کہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی پرفیوم نئے کپڑے کا استعمال کر لیں، لیکن ان تین نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں مل جل کر اپنی پہچان چھپا لیتے ہیں، لیکن ایک ہی نشانی کی بنا وہ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ ایک نشانی ایسی ہے وہ عمر بھر اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس کمی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک عذاب پایا ہوا قوم ہے، یعنی کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، جو ہزاروں سال پہلے یہودیوں میں آئی ہوئی قوم ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے انکار کرنے کی وجہ سے یہ انوکھے اور برے عذاب میں شکار ہو گئی ہے۔ پیارو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے۔ جیسے کہ تاریخ میں ہمیشہ سے یہودیوں کی یہ چال ڈھال رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اسی لیے ایک وقت میں اس قوم کے لیے الگ الگ نبی بھیجے گئے اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، یعنی کہ 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کی طرف نبی بھیجے گئے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کیا، نافرمان لوگوں کو لشکر سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ یہودی روپے پیسے اور دنیا داری جنگوں فساد سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا پیغمبر کو صاف طور پر انکار بھی نہیں کر سکی اور ہاں بھی نہیں کہہ سکی، لیکن بہانے بناتے ہوئے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام گھروں میں جا کر جہاد کرنے کا حکم دیتے رہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا گم ہو چکے، موت کے بارے میں سوچ کر گھبرا جاتے۔ اس طرح ایک وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی، یعنی کہ لاپرواہ ہو گئی، لہٰذا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب لانے کا حکم دیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانی جاری رہی۔ پھر وہ ایک دن ایسا آیا، پھر طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے اس جنگل میں بھیج دیا، جس سے پہاڑ کے ایک اونٹ میں جا کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا موتو، یعنی کہ تم سب مر جاؤ۔ یہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 70,000، اس جو خوفناک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے۔ اب ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی، لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے آسمان کے نیچے 8 دن تک پڑی رہیں، اور وہ لاشیں آہستہ آہستہ سڑ گئیں اور بو پیدا ہونے لگی۔ ان مردوں کی وہ پورے جنگل میں بلکہ اس اطراف میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار کھڑی کرنی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی ناگواہی بغیر و کفن لاشوں کی جب انہوں نے دیکھا تو آپ کے دل میں رنج و غم سے بھر آیا۔ آپ آبدیدہ ہو گئے۔ آپ نے باری تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور کچھ اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ میں سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کہ میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، اور تیری کبریا کا خطبہ پڑھتی تھی۔ اب بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ یہ ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر وہی نازل ہوئی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام فرما دیجیے، یہ ہڈیوں، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تم گوشت پہن لو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت ہو گیا۔ اور تیسری بار وہی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا، آپ کی زبان سے جملے نکلتے 70,000 لاشیں جو کہ دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ مبارک الفاظ نکلے اور رب کا حکم شامل، اب وہ تمام 70,000 لاشیں کہ بڑھتے ہوئے کھڑی ہوئی، ان کی زبان پر کیا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا انت، یہ کہتے ہوئے وہ لوگ جنگل سے روانہ ہو اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو اور مدت بھری زندگی رہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر اس موت کا نشان باقی رہے گا جو کہ تا قیامت رہے گا، اور آج وہ اس نشانی کو چھپاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب علم کی دولت سے مالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔